جی السلام علیکم. اس خصوصی پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اور یہ بیان یقینی طور پر ان لوگوں کے ذریعے سامنے آیا ہے جن کی عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی. اور اس بیان کے مطابق عمران خان نے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی ہے جو اس سے پہلے عمران خان کے بہت ہی قریبی حلقوں میں موجود لوگ جانتے تھے، اور وہ حقیقت یہ کہ جب جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور فوج نے، یاد رکھیے گا، فوج نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کو عہدے سے ہٹانے کا کہا، یعنی کہ ہٹانا تو وزیر اعظم نے تھا، وزیر اعظم باس ہوتا ہے تو وزیر اعظم ہٹاتا ہے، لیکن فوج کی ریکمنڈیشن کے اوپر، آرمی چیف کی ریکمنڈیشن کے اوپر روایتی طور پر اس طرح کا فیصلہ اپوائنٹمنٹ کا یا ہٹانے کا کیا جاتا ہے. تو جب فوج کی طرف سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کہا اور عمران خان نے ان کو عہدے سے ہٹایا، تو جنرل عاصم منیر نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے اپنے عہدے کو بچانے کے لیے، اس اہم عہدے کو بچانے کے لیے جس کے ذریعے وہ آگے تک جانا چاہتے تھے. اور اس سلسلے میں انہوں نے جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے محترمہ بشرا بی بی جو کہ عمران خان کی اہلیہ تھیں، جو کہ خاتون اول تھیں اس وقت، ان تک پہنچے، ان تک پہنچ کر انہوں نے کسی بھی طریقے سے اپنے عہدے کو بچائے جانے کی التجا کی. اور چونکہ بشرا بی بی نے ان کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتی، نہ ہی پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ پھر معمولی سی مخالفت سے، معمولی سی مختلف انڈرسٹینڈنگ سے دشمنی تک چلا گیا. اس حوالے سے یقینی طور پہ عمران خان سے بھی کچھ سیاسی غلطیاں ہوئیں، وہ کیا ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات کے اوپر جائیں کہ ہٹایا کیوں گیا، جو میں آپ سے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ شیئر کر چکا ہوں، ہم پہلے یہ دیکھیں کہ آج کا جو بیان ہے عمران خان کا، وہ بیان ہے کیا. آج کے بیان میں عمران خان کہتے ہیں جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق سچ پر کھڑی ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر نا انصافی کا نہیں. جھوٹا اور دھوکے باز خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے. 9 مئی در حقیقت لندن پلان کا حصہ تھا جس کا مقصد ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا، جس میں مجھے اور دیگر پارٹی اراکین اور کارکنان کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جیل میں ڈالا گیا. ہمارا مینڈیٹ لوٹ کر چوروں کو ملک پر مسلط کیا گیا، ہم پر ہر طرح کی فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور ہمیں پر جھوٹے کیسز بنائے گئے. میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشرا بی بی تک رسائی کی کوشش کی کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی. بشرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے. یہ زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا. ان پر اعانت کا الزام تھا جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا، لہذا ایک کیس سے دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. وہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. 4 ہفتوں سے میری اپنی اہلیہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. جیل ضابطے کے مطابق کل میری اپنی اہلیہ سے ملاقات کا دن طے تھا، مگر عدالتی حکم کے باوجود طے شدہ شیڈیول کے مطابق ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی. کل ہمارے ایک ایم این اے عبداللطیف چترالی کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے. کس ثبوت کی بنیاد پر؟ سوالیہ نشان. اس طرح ڈاکٹر یاسمین کو جیل میں رکھا گیا اور شاہ محمود قریشی اگر مطلوبہ بیان دے دیں تو انہیں قید سے خلاصی مل جائے. ازداد دہشت گردی عدالت اور تمام ججز سب ملے ہوئے ہیں، کیونکہ 9 مئی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج چوری ہوئی
ہے ججز ان کو پیش کرنے کا حکم نہیں دیتے. کسی جج نے ہمت نہیں کی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائے اور ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنائے. ہم بے قصور ہیں اور ہمارے لوگوں کو ثبوتوں کی عدم موجودگی اور بغیر فیئر ٹرائل کے سزائیں سنائی گئی ہیں. ہم تمام عدالتوں میں 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوانے کے لیے درخواست دیں گے. میں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کے منصوبے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پاکستان میں عدلیہ اتنی ڈسگریسفل کبھی نہ تھی جتنی آج ہے. پہلے ایک جسٹس منیر تھا جسے اس کے ناجائز فیصلے کی باعث دنیا جانتی تھی. قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی روش اختیار کی. اب سارے ججز ملے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں. اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلا سے گفتگو. تو یہ تھا جو بیان عمران خان کا آج جاری کیا گیا. اس بیان میں جو خصوصی بات انہوں نے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں کی وہ بات بہت ہی اہم اور قابل توجہ ہے. عمران خان کی آپ بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ان کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس طرح کے معاملات میں کبھی غلط بیانی نہیں کرتے. بشرا بی بی کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کبھی جھوٹ نہیں بولتی, جبکہ عاصم منیر صاحب جو ہیں آرمی چیف, ان کی شخصیت کا بنیادی خاصہ ہے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا, اور اسی خصوصیت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی منزلیں جو ہیں وہ طے کی ہیں اپنے فوجی کیریئر کے اندر. میں بہت لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ساری باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ جب جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کو برطرف کرنے یا ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے علیحدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آپ کو پتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ والی بات میں بتاؤں, آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں کیا پھیلایا گیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جھوٹا شخص اور مکار شخص ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے کس طرح رائے عامہ کو کنٹرول کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے 7 مئی سے 10 مئی تک دیکھا, الٹا جب ہم لوگوں کو سچ بتاتے تھے تو لوگ ہمیں کاٹنے پڑتے تھے کہ آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں یا کسی کے خلاف ہیں. سچ بتانے کے اوپر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. بہت سے ایسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے اور ریشنل لوگ ہیں, سین لوگ ہیں, جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جو 10 تاریخ کو خبریں چلوائی جا رہی ہیں وہ جھوٹی اور بے بنیاد ہیں اور ان کا آن گراؤنڈ کوئی وجود نہیں ہے. اور آج کے ڈیجیٹل دور کے اندر آپ چند لمحوں میں کسی بھی ملک کے اندر ہونے والے, خصوصاً بھارت جیسے ملک کے اندر ہونے والے واقعے کی بڑی آسانی سے تصدیق کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن کے تمام ذرائع جو ہیں وہ بھارت کے اندر کام کر رہے تھے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ جب پروپیگنڈا وار ہو, جب میڈیا کنٹرول میں ہو تو آپ جو چاہے کریں. تو جنرل عاصم منیر نے جو سب سے اہم کام کیا تھا, جب ان کو ہٹایا گیا اور ان کو پتا تھا کہ اصل بات سامنے آئے گی, تو انہوں نے پہلے سے ایک کہانی جو ہے وہ پلانٹ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی کہ جی انہوں نے کوئی کال پکڑی ہے, اور کال کس کے درمیان, ان کے اپنے بندے, مطلب ملک ریاض اور اس کی بیٹی کے درمیان, جس کے اندر کوئی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی بشرا بی بی کو کوئی تحفہ دینا ہے. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ الزام صحافیوں کے ذریعے اس طریقے سے رپیٹ کروایا گیا جیسے صحافیوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہے, اور جب حقیقت سامنے آئی تو پتہ لگا کہ بالکل ہی بے بنیاد گھڑی ہوئی بات تھی, جھوٹی بات تھی جنرل عاصم منیر کی. اور میں نے آپ کے سامنے جب یہ بات رکھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی بات کے اوپر بھی پرچہ درج کیا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف. چھوٹی بات, وہ کبھی کسی میٹنگ میں تاخیر سے پہنچے ہیں, میں مثال دینے کے لیے محاورتاً بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر بھی انہوں نے پرچہ کاٹ دیا ہے. ایسے بےہودہ اور گھٹیا اور غلیظ پرچے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس نہیں کر سکتے, جو جنرل عاصم منیر جیسے ایک ذہن کی تخلیق ہیں جو انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیے اور صاف ظاہر دشمنی نے کیے. اب وہ سارا بیک گراؤنڈ سامنے آ رہا ہے. تو انہوں نے جھوٹ یہ پھیلایا کہ جی کوئی تحفہ دینا تھا, کوئی ہیرے کا جواہرات کا سیٹ دینا تھا اور دیا وہ مطلب ملا بھی بشرا بی بی کو. سارا ثابت کر دیا صحافیوں نے اپنے تخیلات کی بنیاد کے اوپر, پلانٹ کی گئی انفارمیشن کو آگے پھیلا دیا. اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ چھوٹی بات پہ بھی کیس ہوا, اس پہ تو کسی نے کوئی کمپلینٹ بھی درج نہیں کی آج تک. اور ماشاءاللہ مطلب اتنے آزاد ادارے ہیں, نیب بھی اپنا ہے, ایف آئی اے بھی اپنا ہے, ایک لمحہ لگ رہا تھا کیس شروع کرتے ہوئے. تو جھوٹی اور بے بنیاد بات تھی نا, کوئی سرا ان کو ملا نہیں تو انہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا. اب اصل بات کیا تھی میں نے آپ کو بتایا
کہ ذہنی طور پہ بہت سارے مسائل ہمیشہ سے رہے جنرل عاصم منیر کو، اور لیکن اپنی چند خصوصیات کی وجہ سے اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ویلنگ کی اوپر جو ایکسپرٹیز ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ آگے آتے چلے گئے. مذہبی طور پہ تھوڑے سے شدت پسند تھے، اور یہی چیز ان کی ریفلیکٹ ہوئی جب ان کو کھل کے کام کرنے کا موقع ملا بطور DGISI. آپ جانتے ہیں پاکستان جو ہے اس میں ہر طرح کی قومیت، ہر طرح کے مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں. ایک دوسرے سے اختلاف ہونے کے باوجود کبھی ہمیں پرابلم نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، بات کرنے میں، چیزیں ڈسکس کرنے میں، اور دوستوں اور بھائیوں کی طرح ہمارا ایک معاشرہ بہت لمبا عرصہ رہا. اگرچہ جنرل ضیاء الحق کے ایک بیہودہ دور کی وجہ سے تھوڑے سے پرابلم آئے، تھوڑے سے نہیں اچھے خاصے پرابلم آئے، لیکن اوورآل آج کے دن بھی ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ رہتی ہے امن سے، پیار سے، سکون سے، بھائی چارے سے. ان کے دل میں یا ان کے ذہن میں جو بھی چیزیں تھیں، جب یہ ایران کے دورے کے اوپر گئے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ بہت سارے پرابلم ہیں، اور جو چند آرگنائزیشنز ہیں ان کے رابطے ہوتے ہیں، لیکن وہ رابطے کس حد تک ہیں، اس میں غیر قانونی پہلو کیا ہے، یہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے. تو انہوں نے کسی ایک ہائی لیول میٹنگ کے اندر ایران کے اندر جب یہ گئے تو انہوں نے ایران کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے ان کے انٹیلیجنس کے ساتھ میٹنگ کے اندر ایران کے بارے میں کہ وہ انوالومنٹ ہے ان کی پاکستان کے اندر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. یہ بات انتہائی غیر سنجیدہ بات تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایسی بات تھی تو کرنے میں تو بالکل کوئی حرج نہیں تھا، لیکن آپ کوئی ایویڈنس تو دیتے، کوئی بات تو کرتے، اور ان کے بات کرنے کا انداز بھی جو تھا وہ نہیں تھا جو کہ ایک ادارے کے سربراہ کا دوسرے ملک کے ادارے کے سربراہ سے بات کرتے ہونا چاہیے. یہی کمپلینٹ جب اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ تک پہنچی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صاف ظاہر ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو وہ سیک تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس جاب کے لیے موضوع نہیں ہے، تو ان کو وہاں سے ہٹا کر جو ہے وہ گجرانوالہ کا کور کمانڈر لگا دیا گیا. اب DGISI جو ہے وہ نئے صاحب آ گئے، فیض حمید صاحب آ گئے، ان کا اپنا ہی ایک طریقہ کار اور اپنا ہی ایک نظام تھا. اور اب یہ ہوا کہ عمران خان سے جو بنیادی غلطی ہوئی یہاں پہ کہ جب انہوں نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے، جب ان کو پتہ لگا جنرل عاصم منیر کو قمر جاوید باجوہ مجھے سیک کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو چونکہ پتہ تھا بہت ساری باتوں کا، DGISI ہوتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ جیسے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے بشرا بی بی کا بہت انفلوئنس ہے عمران خان کے اوپر اور وہ بڑے آرام سے ان سے بات منوا لیں گی، تو یہ بشرا بی بی تک اپنے جس بھی ذریعے کے ذریعے پہنچ گئے اور انہوں نے منت ترلا شروع کر دیا کہ ان کی جاب کو بچایا جائے. اب صاف ظاہر ہے کہ عمران خان جس وجہ سے بھی، جب ایک دفعہ آرمی چیف نے بھی کہہ دیا، اور یہ حقیقت بھی چھپانے والی نہیں ہے کہ جو اگلے جرنیل تھے فیض حمید، ان سے ان کا زیادہ اچھا تعلق تھا تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی. غلطی عمران خان نے یہاں پر یہ کی کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو جنرل عاصم منیر اپنا عہدہ بچانے کے لیے آپ کی اہلیت تک پہنچ رہا ہے وہ اب کیا کیا کرے گا. ان کو ایک مکمل طور پہ ان کی نگرانی کرنی چاہیے تھی، ایک ایسے شخص کی جنہوں نے پہلے ان کے گھر کے بارے میں ایک غلط بات کی، ایک بے بنیاد بات کی، اور پھر جو ہے اپنا عہدہ بچانے کے لیے اس طرف آئے. عمران خان نے سمپلی میرے خیال میں اگنور کر دیا، حالانکہ یہ اگنور کرنے والی بات تھی نہیں، اس کے اوپر ان کو بہت کلوزلی فالو کیا جانا تھا. اب انہوں نے کیا کیا، جنرل عاصم منیر نے وہ جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے صاف ظاہر ہے کہ دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ دوسری جو پولیٹیکل فورس ہے جو کہ زیر اتاب ہے اس وقت جنرل فیض حمید کے اور قمر جاوید باجوہ کے ڈویو کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب ان کے ساتھ ملتا ہوں اگر میں نے کوئی بڑا عہدہ لینا ہے. تو اب انہوں نے جو بھی اپنے مطلب لوگوں کے ذریعے مختلف سرکلز میں رابطے جو ہیں وہ استوار کیے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کہ لندن میں تھے، لیکن انہوں نے جو بنیادی کام کیا وہ انہوں نے اپنے جو ان روز تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف وہ بالکل صحیح رکھے، وہ کنیکشن صحیح رکھے. وہاں پہ انہوں نے کوئی غصہ نہیں دکھایا کہ ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور انہوں نے قمر جاوید باجوہ کے ساتھ الٹا اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، اور بہترین طریقے سے جو بھی وہ ذرائع استعمال کر سکتے تھے، چینلز استعمال کر سکتے تھے قمر جاوید باجوہ کی گڈ بکس میں رہنے کے، وہ انہوں نے کیے. اور پھر قمر جاوید باجوہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ فیض حمید اگلا آرمی چیف بننے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے اور سارے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے کے چل رہا ہے. واقفان حال جانتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی دوسری ٹرم مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھے.
یہ بنیادی نقطہ تھا, یہ وہ بنیادی چیز تھی کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی اب جب دوسری ٹرم پوری ہوگی نومبر 2022 میں, تو فیض حمید تو پکا آرمی چیف ہے اور یہ تو معاملہ جو ہے ان کے سارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ کہہ کر انہوں نے یا یہ تاثر دے کے یا اس حوالے سے شواہد پیش کر کے ان کو تیار کیا کہ کسی طریقے سے فیض حمید سے جان چھڑوائی جائے. اور فیض حمید کے بعد وہ اگلا بندہ آ گیا ISI کے اندر جس کے آنے میں عمران خان نے مزاحمت کی. صاف ظاہر ہے کہ وہ فیض حمید کو لانا چاہتے تھے, یہ اوپن سیکرٹ ہے, اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے آگے کیا ہوا؟ اس کے آگے یہ ہوا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اپنی مکمل طور پہ جو گیم ہے وہ اس طریقے سے کھیلتے رہے, اپنے کارڈز اس طریقے سے کھیلتے رہے. یہ بالکل مافیاز کی طرح انہوں نے ایکٹ کیا. اور دوسری سائیڈ پہ جنرل فیض حمید تھے, وہ کسی حد تک صورتحال کو سمجھ رہے تھے لیکن وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا اعتماد کھو چکے تھے. اس وجہ سے انہوں نے بھی ایک مافیا کی طرح ہی ایکٹ کیا اور اس طرف سے یہ بھی ایک مافیا کی طرح جرنیلوں کی ایک جنگ تھی, ایک لڑائی تھی جس میں الٹیمیٹلی پریویل عاصم منیر اس لیے کر گئے کہ ان کے تمام معاملات شریف فیملی کے ساتھ طے ہو چکے تھے. یہ عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک جرنیل جو کہ ایکسپوز ہو چکا تھا ان کے سامنے, جب کوئی آپ کے گھر تک آ جاتا ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے تو وہ کسی کے گھر بھی جائے گا. ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ ملک کا مفاد ان کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتا. یہ بزدل ہوتے ہیں, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ان میں بہادری کا کوئی عنصر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا جب 7 مئی کو پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو حملے کے چند SOPs پروٹوکول سے پہلے سے طے شدہ تھے کہ اگر کوئی اس طرح کا اٹیک ہوگا تو ایئر فورس سکریمبل ہوگی. ایئر فورس ہماری سکریمبل ہوئی اور ایئر فورس نے ان کے طیارے گرا دیے. ان کے طیاروں میں رافیل بھی گرے جو کہ ایک حقیقت ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حملہ پاکستان کے اوپر, مین لینڈ کے اوپر حملہ ہوا تھا, 9 جگہوں پہ حملہ, میزائل حملہ تھا. میزائل حملے کا جواب میزائل حملوں سے دیا جا سکتا تھا. پاکستان کی فوج اور ISPR نے فوراً اپنے صحافیوں کو لانچ کیا. میرے پاس آپ یقین مانیں, آپ یقین نہیں کریں گے, سینکڑوں نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں سکرین شاٹس ہیں ان لمحوں کے, چند گھنٹوں کے, کہ جیسے ہی طیارے گرے تو فوری طور پہ ایک بیانیہ جو ہے وہ پھیلایا گیا کہ جی فوری طور پہ کہیں کہ بس ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب صلح, اب جو ہے سیز فائر ہوگی. اور تو میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور جنگ ختم ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان لڑنا ہی نہیں چاہ رہا. ایک طرف سے پاکستان کے اندر چند محب وطن لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ بڑی زیادتی اور غلط بات ہے, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, ہمارے گھر کے اندر آ کے انہوں نے میزائل حملہ کیا ہے, اس کا جواب میزائل حملوں سے دیا جانا چاہیے. شاباش, ویل ڈن, ایئر فورس نے طیارے گرائے ہیں, بہت اچھا کیا ہے اور بہت زبردست پرفارمنس ہے ان کی, لیکن یہ میزائل حملوں کا جواب نہیں ہے. انہوں نے پوری کوشش کی, اگر یہ بہادر ہوتے تو فوری طور پہ جواب دیتے اور جواب اسی وقت دیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے بھارت مین لینڈ پہ حملہ کرنے سے اعتراض کیا کیونکہ جو بزدل شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پیچھے رہے. اب معاملہ یہ تھا کہ عمران خان وہ والی غلطی تو کر گئے کہ انہوں نے ان کے پیچھے اپنا پورا جو ایک انٹیلیجنس کا انفراسٹرکچر وہ IB کو بھی استعمال کر سکتے تھے وہ نہیں لگایا. یہ اوپنلی لوگوں سے گجرانوالہ میں ہوتے ہوئے ملتے رہے, فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ان لوگوں کو جو کہ پاکستان سے بھاگ چکے ہوئے تھے, جو ڈیل کرنے کے ماہر تھے, اور یہ معاملات آگے کی طرف چلتے رہے. چونکہ قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ معاملات طے تھے تو پھر بات آگے چلی. اب بات صرف یہ ہے کہ اس میں نے بار بار عرض کیا کہ عمران خان کی حکومت جب وہ خود وزیر اعظم تھے تو اپنی حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے بہت سارے لیولز کے اوپر غیر مقبول ہو چکے تھے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن جیسے ہی ان کو فوج نے ہٹایا, عوام فوج کے اس طرح کے اقدامات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی, بالکل بھی نہیں سراہتی. ان کی مقبولیت بڑھنا شروع ہوئی اور پھر ایسی مقبولیت بڑھی کہ ان کے مقابلے میں ان کے جو مخالفین تھے وہ سیاسی طور پر ایلیمنیٹ ہو گئے, خصوصاً پنجاب کے اندر. اور یہ ہم نے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج میں بھی دیکھا, جن کو بعد میں بدلا بھی نہیں گیا. یہ بھی بڑی حقیقت ہے کہ نتائج آج کے دن بھی ویسے کے ویسے موجود ہیں. صرف فارم 47 جاری کیے گئے پہلے اور بعد میں کانٹ جھانٹ کی گئی فارم 45 پہ جو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جس طرف بھی معاملہ جا رہا ہے اس میں اب وہ مکمل طور پہ قابض ہیں, اور اب جس طریقے سے ان کا قبضہ ہے اور جس طریقے سے ڈرامے کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے وہ میڈیا کو استعمال کر کے ایک پروپیگنڈا وار میں بھی بہت آگے ہیں. تو اس میں یقینی طور پہ بغیر کسی تحریک کے ان کی عمران خان کی رہائی یا پاکستان کے اندر سیاسی سرگرمیوں کا بحال ہونا کا کوئی چانس ہمیں نظر نہیں آتا. اگرچہ بہت سارے تعلقات کی, بہت سارے رابطوں کی خبریں چلتی
ملتی رہتی ہیں, پہلے خبریں آتی ہیں, پھر خود ہی ان خبروں کی تردید بھی آ جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے جا رہا, یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں عمر علی ٹویٹر کے اوپر, انہوں نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا آج. انہوں نے لکھا کہ جو عمران خان کا تازہ ترین ٹویٹ آیا یہ والا جنرل عاصم منیر کے اوپر, جو انہوں نے جو حقیقت ہے وہ سامنے لائی ہے کہ کس طریقے سے وہ نوکری بچانے کے لیے منتیں ترلے کر رہے تھے بشرا بی بی کے اپنی DGI کی نوکری. تو عمر علی نے یہ لکھا ہے کہ بنیادی طور پہ جن صحافیوں نے 5 جون تک عمران خان کے رہا ہونے کی خبر دی تھی, بنیادی طور پہ انہوں نے ان کو ایندھن فراہم کر دیا ہے یا جواز فراہم کر دیا ہے کہ اب وہ بیٹھ کر کہیں گے کہ ہماری خبر تو بالکل ٹھیک تھی, عمران خان نے ٹویٹ کر کے جو ہے نا وہ ساری گلدہ پٹھا پٹھا دیتا ہے. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. بہرحال اس میں وہ والی بات نہیں ہے, خبریں اس طرح چلتی ہیں, سیاسی خبریں اس طرح اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. ایک خبر بالکل درست ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ عمران خان کا سپورٹ بیس اتنا زیادہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. کبھی وہ دھوکہ دہی کے ذریعے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریئیکشن تاکہ کم آئے, روڈز کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جھوٹ پھیلاتے ہیں, ڈیل شیل والی باتیں پھیلاتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس معاملے سے نکلنا بھی چاہتے ہیں, لیکن نکل اسی صورت میں نکلنا چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ زبان دے دیں کہ وہ باہر آ کر کچھ نہیں کریں گے, وہ کوئی سیاسی تحریک نہیں چلائیں گے. اگر یہ بات ان کو یقین آ جائے کہ عاصم منیر کے تخت و تاج کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھائے جائیں گے تو عمران خان کل کو بھی باہر آ سکتے ہیں. یہ فوری طور پہ اس وقت آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ممکن نظر نہیں آتا, لیکن یہ یقینی طور پہ طاقت کے پیرامیٹرز یہی ہوتے ہیں کہ جب وہ کریں گے. پرابلم پاکستان کے اندر یہ ہے کہ عمران خان سے آپ جتنا مرضی اختلاف کر لیں, جو کہ بہت سارے لوگوں کا ہے, میرا بھی ہمیشہ رہے گا. جو بھی معاملات تھے ان کے جب وہ حکومت میں تھے یا اس سے پہلے ان کی پارٹی کی جو پالیسی تھی, خصوصاً فوج کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر پہلے تھا, جو آج بھی ہے بائی دا وے, میں اس نقطہ نظر کے خلاف ہوں فوج کے ساتھ بات کرنے کے اور فوج کے ساتھ مل کے چلنے کا. فوج دفاع کے لیے اور دفاع کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن عمران خان آج کے دن تک بھی اس چیز کے اوپر نہیں آتے کبھی بھی, وہ فوج سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن ایک فرق ضرور ہے اور یہ ماننا چاہیے, وہ یہ فرق ہے کہ عمران خان نے شریف فیملی کی طرح, ان سیاستدانوں کی طرح پاکستان سے باہر جائیدادوں کے انبار نہیں لگائے. عمران خان کے یقیناً دنیا کے ہر ملک میں 20 کاروبار, 20 پراپرٹیاں, 20 جائیدادیں نہیں ہیں. یقینی طور پہ جو صاحب ثروت ہوں, اگر ان کا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں جذباتی بات نہیں کرتا کہ اگر آپ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں تو پاکستان سے باہر آپ کا کوئی ایک فلیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی کوئی ایک آدھی پراپرٹی ہے تو جسٹیفائی کر لیتے ہیں نا آپ کہ جی آپ صاحب ثروت ہیں, آپ کے سارے کاروبار باہر ہیں. میاں صاحب شریف فیملی جو ہے پورے گلف کے اندر آپ کے کاروبار ہیں, سعودی عرب کے اندر ہیں, یورپ کے اندر ہیں, کہاں آپ کی انویسٹمنٹس نہیں ہیں, کہاں آپ کے لوگ, آپ کے فرنٹ مین آپ کے لیے کاروبار نہیں کر رہے. تو ایسی صورتحال میں صاف ظاہر ہے کہ جو معاملات ہوئے عمران خان کے دور کے آخر میں, اور جب یہ حقیقت کھل کے لوگوں کے سامنے آئی کہ پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے, تو عمران خان کے پولیٹیکل جو اپوننٹ تھے وہ ایلیمنیٹ ہو گئے سیاست سے. اب سیاست صرف قابض فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے. میں اس کو اچھی صورتحال نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا ایسا ہونا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو. جمہوریت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہوں, مختلف الخیال لوگ ہوں, وہ آپس میں مقابلہ کریں, اچھے کام کے ذریعے مقابلہ کریں, لوگوں کو اپنی پالیسی پہ قائل کریں اور جیت کے آئیں. جو بھی پاکستان میں یہ صورتحال, لیکن صورتحال یہ ہے, جو یہ نہیں مانتے وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ احساس دلوانا بھی مقصد ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ گندے کرتوت کم از کم آج ہی چھوڑ دینے چاہیے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.